رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام المرء مخبوء تحت لسانہ۔ جمعے سے متعلق اس گفتگو میں وہ گفتگو کی جو خطبے کی شکل میں ہوا کرتی تھی اس کا دستور ایک طولانی عرصے سے یہ تھا کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے کسی ایک کلمے یا اس کے ایک جز پہ گفتگو مختصر سی ہوتی تھی تاکہ ہم لوگ اسی بہانے مولا کائنات کے کلمات اور ان کے فرمائشات جو انہوں نے ہم سے کہا ہے اور جیسا وہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں پہ ایک نظر ڈالتے رہیں اور کوشش کر سکیں کہ ہم ویسا بن سکیں جیسا ہمارا مولا چاہتا ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو یہ سوچا کہ چونکہ لوگ سامنے نہیں ہیں اور ساری گفتگو کیمرے کے ذریعے ہے، لہٰذا مختلف موضوعات ماہ رمضان اور قرآن اور اخلاق ان چیزوں پہ گفتگو ہوتی رہی، اور ایسا ارادہ تھا کہ جب دوبارہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ یہ کلمات قصار کی گفتگو کو اس موقع پہ شروع کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن کا سلسلہ کافی کھنچا، اس کے بعد بھی ابھی عبادت گاہوں کو نہیں کھولا گیا، لہٰذا اس ہفتے سے پھر ہم اسی اپنے سابقہ روش کے مطابق مولا کائنات کے کلمات قصار پہ گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں کی جس کلمہ قصار پہ گفتگو ہوئی تھی، البتہ کئی ہفتے وہ گفتگو چلی تھی، وہ مولا کائنات کی وہ گفتگو تھی کہ جو مولا کائنات نے اپنے نہایت ہی معتمد اور موثق شاگرد و صحابی جناب کمیل بن زیاد کو ساتھ لیا اور شہر سے باہر نکلے اور گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ اے کمیل، جو دل زیادہ نصیحتوں کو قبول کر سکیں وہ دل اچھے اور بہتر ہو۔ دل ایک برتن کی مانند ہے، اور یعنی خلاصہ اس کا یہ کہ جو دل زیادہ نصیحت، چونکہ ابھی خود اس کلمے پہ ہم کو گفتگو نہیں کرنی، بہت ہی خوبصورت اور پرمانی کلمہ ہے وہ۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر اس کے یوں ہی ترجمے پہ آپ ایک نظر ڈالیں کہ مولا کائنات نے عالم اسلام اور ہمارے معاشرے کے بہت بنیادی مسائل کو اس کلمے میں چھیڑا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید اس کلمے کے ذریعے سے ہم کو بصیرت حاصل ہو سکے۔ بہت سی چیزوں کا مولا کائنات نے پس منظر بتایا ہے، اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے کتنا درک کر سکتے ہیں اور کتنا لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے اس کے بعد کے کلمے پہ اس ہفتے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا رہتا ہے۔ یہاں پہ انسان سے مراد اس کا جسم نہیں ہے کہ مثلا کوئی انسان جیسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان کپڑے کے نیچے چھپ جاتا ہے، ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے، کہیں بھی چھپ جاتا ہے، اس طریقے سے تو یہ انسان کا جسم چھپتا ہے۔ مولا کائنات جو یہاں کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا رہتا ہے، اس سے مراد انسان کا جسم نہیں ہے بلکہ انسان کی شخصیت ہے،
انسان کی صلاحیت، انسان کا وہ وجود کہ جو اس کی شخصیت یا صلاحیت یا کردار یا وہ چیزیں کہ جو ایک فزیکل اعتبار سے نہیں دکھتی ہیں، بلکہ وہ انسان سامنے والے کو اس کی بصیرت کی بنیاد پہ دکھتی ہیں۔ سامنے والا ظاہری آنکھ پہ صرف انسان کے جسم کو دیکھتا ہے، لیکن خود انسان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر بصیرت چاہیے، معیار چاہیے، بہت ساری چیزوں کا علم چاہیے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ آج کی گفتگو میں یہ خود پہچاننے پہ گفتگو نہیں ہوگی، یہ ایک الگ موضوع ہے اور تفصیلی موضوع ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم بیان کریں گے کہ سامنے والے کو کیسے پہچانا جائے، اس کی گفتگو کو کیسے پہچانا جائے، اس کی شخصیت کو کیسے پہچانا جائے، معیار کیا، ہمارے پاس کیا ذریعہ ہو۔ بعض اوقات ہم اپنے تجربات کے ذریعے سے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ غلط نکلے گا، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو ایسا لگے کہ یہ صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ پوائنٹ آج کی ہماری گفتگو میں نہیں ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں وہ پوائنٹ ہے خود وہ انسان کی جس کو پہچانا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں پہ انسان سے مراد انسان کا جسم نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت ہے، بلکہ انسان کا کردار ہے۔ تو ایک دوسرا پوائنٹ یا اس کا دوسرا پہلو کہ جو زبان کے نیچے چھپے ہوئے کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب جسم نہیں چھپا ہے، اور اگر جسم کو کہا جائے چھپا ہوا ہے تو بات محال ہو جائے گی کہ اسی جسم کا حصہ اتنی سی زبان اور اس زبان کے نیچے پورا جسم چھپ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ شخصیت چھپی ہوئی ہے، تو ابھی ظاہر سی بات ہے شخصیت کے چھپی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی شخصیت آشکار ہو جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ وہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جس جملے کو لے کے بے انتہا تعریف کی گئی، اگرچہ مولا کائنات نے اس مفہوم کو مختلف انداز میں اور متعدد مرتبہ بیان کیا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ مولا کائنات نے بولنے پہ بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان کو کیسے بولنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اسی میں سے ایک چیز یہ کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی انسان کی شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ تو خوب اس کا مطلب چھپی ہوئی کیا کہ جب زبان ہلتی ہے اور چلتی ہے تو وہ شخصیت آشکار ہو جاتی ہے، وہ شخصیت کھل کے سامنے۔ اسی لیے مولا کائنات چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو جب تم چھپے ہوئے ہو، اللہ نے تم کو چھپا کے بھیجا ہے، تو اپنے کو آشکار کرنے میں احتیاط کرو۔ احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر نہ بولو، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے کہ انسان بولے ہی نہ، یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ انسان غلط بولے، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے بولے ہیں۔ اردو میں بہت سارے اس پہ محاورے بھی ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، آگے روایت کا بھی جملہ آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ محاورہ اس سے کافی نزدیک ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے بہت سوچو پھر اس کے بعد بولو۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے متعلق بیان کی گئی۔ لہٰذا جب انسان بولتا ہے تو اس کی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے، شخصیت اس کی لوگوں کے سامنے اجاگر ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ اس کے عقل کی ترجمان ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کی کتنی عقل ہے، وہ اس کی صلاحیتوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ زبان بتاتی کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، کیا صلاحیت پائی جاتی ہے۔ در واقع انسان کی زبان انسان کے روح کا ایک دریچہ ہے، دریچہ یعنی روشن دان، کھڑکی، اس ٹائپ کی چیز، کہ جب یہ زبان چلتی ہے تو دریچہ کھلتا ہے، اور اس دریچے سے انسان کی روح نظر آتی ہے کہ انسان کی روحانی حیثیت اور کیفیت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک صلاحیت چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس وہ صلاحیت نہ ہو اور انسان اپنے تجربات یا ظواہر یا دنیا داری یا دنیا میں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی بنیاد پہ کسی کو پہچاننے لگے تو نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ لہٰذا کبھی انسان صحیح کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے اور کبھی غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے۔
یہ پرابلمس پیش آتی ہیں. لہٰذا وہ ایک اہم چیز ہے کہ جسے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو پہچاننے کا معیار کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کس بیس کیا ہے، کس کی بیس پہ ہم اس کو پہچانیں. بہرحال جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ابھی اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ ایک دریچہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس دریچے کے ذریعے انسان کی جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے. خوب جب انسان بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا دیندار ہے بھی کہ نہیں ہے یا بے دین ہے. جب انسان بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر انکساری پائی جاتی ہے یا تکبر و انانیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر خود پسندی پائی جاتی ہے، کیا ہے. یا جب انسان بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس حد تک دین اس کا مقصد ہے، واقعی دیندار ہے یا دین کو یوز کر رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جب انسان بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کا اخلاق کتنا ہے. بولنے کا انداز سب کچھ بتاتا ہے نا. اس کا مزاج کیا ہے، بہت سی چیزیں اس کی. جیسی زبان کھلی پہلے ہی جملے میں بہت سی چیزیں، یعنی زبان نہیں کھلتی ہے، در واقع انسان کی فائل کھلتی ہے. پہلے ہی جملے میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. مثلا اگر لہجہ اچھا نہیں ہے تو وہ ایک چیز خود بیان کرتی ہے، الفاظ اچھے نہیں ہیں تو وہ چیز خود ایک پورے چیپٹر کو بیان. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کھل کے سامنے آتی ہیں. جب زبان کھلتی ہے تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ مثلاً کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ علم، جس چیز سے متعلق انسان بول رہا ہے جب بولنا شروع کرتا ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود اس چیز سے متعلق انسان کے پاس کتنا علم ہے. اب یہاں پہ ایک مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات انسان جب بولتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. یہ وہ جو اس کے پاس محدودیت ہے علم کی، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. چونکہ وہ دنیا کو ہی، جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، وہ کنویں کو ہی پوری دنیا سمجھتا ہے، تو وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اتنی بڑی ہے. جتنی ہماری معلومات ہے دنیا ہی اتنی بڑی ہے، یا جس فیلڈ میں ہماری جتنی معلومات ہے در واقع اس فیلڈ کی دنیا اتنی ہی بڑی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کا یہ جاننا کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے یا کتنا نہیں جانتا ہے یا وہ نہیں جانتا ہے، یہ خود نصف العلم ہے. بہت بڑی پرابلم ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. نہیں جانتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈبل جہالت. پھر اب جب وہ اس فیلڈ میں بولنے لگتا ہے تو پھر اس حیثیت سے بولتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. در واقع سننے والوں میں جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کتنا پانی میں، اس وقت سمجھ میں آتا ہے. آج آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو مثلاً دین کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور فلاں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے. کوئی بھی فیلڈ ہو، سائنس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے. مثلاً ایک سائنٹسٹ کے سامنے جب وہ بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. اس لیے جب دین کے بارے میں بولتے ہیں تو جو لوگ دین سے متعلق جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. البتہ یہ چیز بہت سامنے کی ہے کہ عام طور سے وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے. تبھی اس میں سننے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علم کا معیار کیا ہے، ان کے علم کی قسم کیا ہے، یہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کیا ان کے حدود، ساری چیزیں وہ کلیئر ہو جاتی ہے. پھر اب وہ جب اسی دائرے میں رہ کے اور وہ کوشش کرتے ہیں ایک بڑا دائرہ بنانے کی، تو وہاں سے پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے، مشکل پیدا ہوتی ہے. یہ مشکل ان کے لیے بھی ہوتی ہے، دین کے لیے بھی ہوتی ہے، اور جن سے وہ مخاطب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے، تینوں کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی اس مشکل کو سمجھ جائے تو وہاں سے حل کا راستہ نکلتا ہے، اگر نہ سمجھے تو مشکل بڑھتی جاتی ہے. جب نہیں سمجھتے ہیں لوگ تو پھر وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہماری تو مثلاً دکان چل رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں. نہیں، یہ مشکل آج نہیں تو کل کھلنے والی ہے. یہ مسئلہ آج نہیں تو کل، جتنی جلدی مسئلہ حل ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے، جتنے بعد میں مسئلہ حل ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے. لہذا آج بہت سارے وہ افراد کہ جن کے یہاں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ مثلاً ممبر پہ آئیں اور اپنی نظر دیں دین کے بارے میں. ممبر پہ آ کے فضائل و مصائب کسی حد تک بیان کرنا، اس حد تک عزاداری ہو، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن نظر دیں آ کے دین کے مسئلے میں. یا وہ افراد کی جو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں
وہ جو درس دینے لگتے ہیں، جو جیسے یہاں پہ پوری جو ہے وہ سسٹم چل رہے ہیں، آرگنائزیشن چل رہی ہیں ایسی کہ ابھی تو بہرحال بعض چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جن سے ان کو بھی مشکل پیش آئی ہے اور لوگوں کے سامنے آشکار ہوئے ہیں ان کے مسائل و مشکلات، لیکن بہرحال تو ابھی یہ جو مسائل ہیں یہ عیاں ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ جو اسی لیے وہ جو پابندیاں ہوتی ہیں، کسی سے مت بتاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، وہ پابندیاں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں۔ تو بہرحال جب انسان بولتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ کیا پہچانا جاتا ہے؟ کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کیا اس کے ہاں کمی ہے، کیا اس کے ہاں زیادتی ہے۔ تو جب زبان پہ کلمات آتے ہیں تو اس وقت یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کلیئر ہوتی ہیں۔ جب وہ بولتا جاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی انسان جو ہے یہاں پہ جو بصیرت کا پہلو ہے، در واقع یہ بصیرت کا ہی پہلو ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہم کو بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم حقیقت انسانی کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ آنکھیں انسان کے جسم کو دیکھتی ہیں۔ حقیقت کو پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے، لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، ظاہر اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، دیکھنے میں ہو سکتا ہے پڑھا لکھا بھی محسوس ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب وہ بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ البتہ اس کے اور بھی مراحل ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جو بولتے بھی بہت اچھا، لیکن پھر جب وہ اہل علم ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے بات کرنے میں فنی پرابلم کیا ہے، مسائل کیا ہیں ان کے بات کرنے میں، مشکلات کیا ہے۔ لہٰذا وہ جتنے مسائل آگے بڑھیں گے اتنی اس کے لیے بصیرت زیادہ چاہیے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا بات کرتا ہے تو، اور کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر سے نہیں بہت زیادہ معلوم ہوتا کہ پڑھے لکھے ہیں، ایسی کچھ چیزیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں، زبان کھلتی ہے، تو پھر انسان احساس کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے، عالم ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ علامہ مجلسی نے اسی کلام کو کتاب مصباح الشریعہ میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے خود مولا کائنات سے نقل کیا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے، یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے کہ انسان اپنے کلام کو منظم کرے، بنائے، سیٹ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ اس میں ایک جملہ بولنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے، نہیں، یہ ذہن جب کرتا رہتا ہے تو پھر وہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، وہ استعمال کا عادی ہو جاتا ہے اور فاسٹ ان کاموں کو کرتا ہے، ان مرحلوں سے تیزی سے گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے علم اور معرفت کے ترازو پہ اس کو تولے، علم اور معرفت کے معیار پہ اس کو پرکھے، پہلے اپنی بات کو سیٹ کرے، پھر علم و معرفت کے معیار پہ اس کو دیکھے۔ جب بھی یہ دیکھے کہ اس بات میں اللہ کی رضا ہے تو اس کو اپنے زبان پہ جاری کر دے۔ بنیاد یہی ہے، دیکھیں امام بتا رہے ہیں بنیاد، بات چیت کی بنیاد۔ جب یہ دیکھے کہ ہماری اس گفتگو میں اللہ کی رضا ہے تو وہ بات کہہ دے، پھر اپنی بات کی زبان سے جاری کر دے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے، یعنی اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، ناراض ہے یہ بات کہنے سے، مشکل ہے، مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ خاموش ہو جائے۔ یہاں پہ خاموشی بہتر ہے۔ ابھی وہ جو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ معاملہ ہے اور فلسطین کا معاملہ ہے، ہم نہیں اختلاف میں پڑھنا، نہیں، آپ سوچیں کیا فلسطین کے لیے بولیں گے تو اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ ہم کو حکم دیتا ہے، بولو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ جب بھی ہم ظلم کے متعلق، اب یہاں نہیں بولنا یعنی اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا ہے۔ انسان کیسے بولتا ہے؟ انسان جب بولتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی ہمارا مادی نقصان تو نہیں ہے،
اگر عہدہ ہے کوئی تو عہدے میں نقصان تو نہیں ہے، شہرت میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، کسی کو برا تو نہیں لگ رہا ہے، کوئی اس کے عوض میں ہم کو اس کے بدلے میں پریشان، بہت ساری ان معیار پہ تولتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ اس معیار پہ تولو کہ اس میں اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری اس بات سے اللہ راضی ہے تو بول دو، کہہ دو اس کو، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو، یعنی اگر اللہ راضی نہیں ہو تو یہاں پہ ساکت رہنا، خاموش رہنا بہتر۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہو جاتی ہیں ہم سے، ہم اگر سوچیں اس معیار پہ تو ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے، پھر غیبت نہیں کریں گے ہم، کیونکہ غیبت سے اللہ راضی نہیں ہے، تہمت نہیں لگائیں گے، اللہ راضی نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، بدگوئی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہے، باطل سے کے متعلق بات یا اس کی حمایت میں بات نہیں کریں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں فہرست سامنے آ جائیں گی کہ جن سے انسان محفوظ رہے گا۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، شاید ہم نے یہیں یا کسی موقع پہ پیش کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو پیش کریں، کیونکہ جب انسان ان کاموں کو کرتا ہے تو وہ خود بخود معیار اس کا گر جاتا ہے، اور جب انسان کا معیار گرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ اور بدترین مرحلہ ہے کہ انسان اپنے اس نقصان کو سمجھ نہ پائے، یہ مزید خسارے اور نقصان کا راستہ کھل جاتا ہے اس سے، کہ انسان اپنے نقصان کو نہ محسوس کر سکے۔ کسی نے ایک دوسرے شخص سے کہا کہ آج نہایت معتبر انسان نے بتایا آپ کی فلاں برائی کے بارے میں، تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ غیبت حرام کام ہے جس کے لیے قرآن نے صریح الفاظ سے منع کیا۔ جو انسان آ کے غیبت کر رہا ہے تو معتبر کب سے ہو گیا؟ واقعی یہ لمحہ فکری یہ جملہ فکر کے تبدیل کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس چھوٹے سے جملے کے لیے، مختصر سے جملے کے لیے علماء نے، حکماء نے، بزرگان نے یہ بتایا ہے کہ یہ بے نظیر اور بے مثال جملہ ہے، اور بہت بڑی حکمت سے سرشار اور بھرا ہوا جملہ ہے۔ انسان اگر اس پہ عمل کرے تو بہت سارے مسائل انسان کے حل ہو سکتے ہیں۔ خوب، آئیے اس کے بعد موجودہ جو زمانے سے متعلق گفتگو ہے، مناسبات اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن تقریباً کھل رہا ہے، بہت سارے اسٹیٹس میں کھل گیا ہے، بعض جگہوں پہ تھوڑا سا کم کھلا ہے، لیکن بہرحال میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس موقع پہ ہم کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیے یہی سمجھیں کہ ابھی ہمارے لیے پوری طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کھلا ہے، صرف انہی چیزوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں کہ جو نہایت ضروری ہیں، حتی الامکان گھر سے باہر نہ نکلنے کی کوشش کریں، اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں جس میں مختلف موقعوں پہ گفتگو ہو چکی ہے اور گورنمنٹ نے بھی وہ چیزیں ہم کو بتائی ہیں، ہم ان کی رعایت کریں تاکہ اس بیماری کو توڑنے میں اور اس کو ختم کرنے میں ہم اپنے ذمہ داری کو انجام دیں، اپنے رول کو ادا کر سکیں۔ اب یہ موضوعات اتنے اہم نہیں ہوا کرتے تھے کہ اس پہ گفتگو ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بہرحال ایک مختصر گفتگو اس پہ ہو جائے۔ بہار میں چناؤ نزدیک ہے ایک اسٹیٹ میں، اور چناؤ کی تیاریاں بہت زور و شور سے سامنے آ رہی ہیں، اور ان تیاریوں ایسی بات ہے کہ ہم لوگ تیاریوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ خود اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ چناؤ کی تیاریاں کس حد تک اور کتنی ہونی چاہیے، اور کس حد تک پیسہ چناؤ میں خرچ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ چناؤ میں پیسہ خرچ ہونا بھی یہ ایک غلط روش ہے کہ یہ پیسہ ہمارا ضائع ہوتا ہے، اور پھر جب ایک پارٹی خرچ کرتی ہے تو دوسری بھی خرچ کرتی ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ مسائل و مشکلات پیش آتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ابھی بہرحال اس پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ لیکن جو تیاریاں سامنے آ رہی ہیں، بہرحال تیاری کوئی بری یعنی نارمل چیز ہے، اور ہم لوگ دیکھنے کے عادی ہیں کہ ہر پارٹی تیاری کرتی ہے، لیکن ان حالات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں، چونکہ بی جے پی کی ہی حکومت ہے سینٹر میں۔ بی جے پی غریب مزدور کی جن میں اچھی خاصی تعداد بہار کے ہمارے برادران کی تھی، بہرحال یو پی والے بھی تھے اور بھی دوسرے اسٹیٹ سے لوگ تھے، ابھی تک وہ بیچارے جب پیدل چل رہے تھے
ان کے پاس چپلیں بھی نہیں تھیں، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، چلنے کے لیے سواری نہیں تھی، سواری آئی تو اس میں بھی مشکلات اور مسائل پیش آئے اور پاس کو بہرحال بھیجا بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ہیلپ کی، بہت سے لوگوں نے کام کیا، زحمت کی، لیکن جس پیمانے پہ چناؤ کے لیے، الیکشن کے لیے آمادگی اور کام ہو رہا ہے، اس پیمانے پہ اگر ان مزدوروں کی ہیلپ کے لیے کام ہوا ہوتا تو شاید اتنے مزدور ناحق جو مارے گئے ہیں ان کی جان نہیں جاتی، ناحق جن کی جان گئی ہے ان کی جان نہیں جاتی۔ مرے ہیں بیچارے، کوئی چلتا چلتا مر گیا، کوئی حادثے میں مر گیا، کوئی بھوک سے مر گیا۔ آج جنگل جنگل میں LED پہنچ سکتی ہے، گاؤں گاؤں میں LED پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ مزدور تو دہلی سے اور بڑے شہروں سے نکلے تھے، ان کو تو سہولیتیں وہیں چاہیے تھیں، جو بہت آسان تھا۔ اور اتنا بڑا بجٹ جو اس پہ خرچ ہوا، بالخصوص ابھی جو ایک ریلی ہوئی ہے اس پہ خرچ ہوا، یہ تعجب کی چیز ہے، بہت عجیب بات ہے۔ کیسے ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا ہے، جن لوگوں نے ان مشکلات کو دیکھا ہے، جن کے فیملی، محلے، شہر اور گھر خاندان میں ان مشکلات کو برداشت کرنے والے افراد موجود ہیں، وہ شاید زندگی میں کبھی ان مشکلات کو فراموش نہیں کر پائیں گے، بھول نہیں پائیں گے۔ اور نہ یہ کہ کچھ سہولیت نہیں ملی، یقیناً پولیس نے بہت اچھا رول ادا کیا اور ہیلپ کی، سیکورٹی، بہت ساری چیزیں دیں، لیکن وہیں پہ پولیس کا یہ کردار کہ جو بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، اور ابھی بھی بعض ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بے دردی سے پولیس نے مارا ہے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جس کو مار رہے ہیں اس کے اور پولیس کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے، کوئی اپنائیت ہے۔ اور یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں گورنمنٹ بیٹھی دیکھتی رہی، اف تک نہیں کیا گورنمنٹ نے۔ اور آج وہی گورنمنٹ ووٹ لینے کے لیے الیکشن کے نام پہ گاؤں گاؤں پہنچ گئی ہے۔ آیا اس ورچوئل ریلی میں جہاں LED لگ رہا ہے تو خالی LED لگا کے تھوڑی وہ اسپیچ پہنچ جائے گی، بہت ساری چیزیں چاہیے اس کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو وہ سہولیتیں کیا نہیں پہنچ سکتی تھیں کہ جس کی ان کو ضرورت تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور خود یہی حالات طے کرتے ہیں ہم کو کہ الیکشن میں ہم اپنے ووٹ کا کیسا استعمال کریں۔ ہم اپنے برادران سے اس بات کی گزارش ہم نہیں کہیں گے، چونکہ ہم لوگوں کا دستور نہیں رہا ہے کہ کسی پارٹی کے لیے کہیں کہ آپ کسی کو ووٹ دیں یا کسی کے لیے کہیں کہ نہ ووٹ دیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ کا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، آپ اہل کو ہی دیجئے گا، نا اہل کو نہ دیجئے گا۔ مسئلہ اس ایک ووٹ کا نہیں ہے، اس ایک ووٹ کا ریٹرن آپ کو بھی ملے گا۔ اگر یہ صحیح جگہ پہ گیا تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر غلط جگہ پہ گیا تو آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور ملک کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا یہ بہت قیمتی چیز ہے ووٹ۔ جب بھی الیکشن ہو، انسان 10 بار سوچے، فکر کرے، پھر اس کے بعد یہ طے کرے کہ ہم کو کسے ووٹ دینا ہے۔ موجودہ جو حالات اور پھر لاک ڈاؤن اس کے ساتھ ہی، البتہ پہلے جو تیزی سے بے روزگاری ملک میں بڑھ رہی ہے، اقتصادی حالات گر رہے ہیں، یہ حالات، ان حالات پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، سرکار کو۔ اگر سرکار اس پہ توجہ نہیں دے گی تو اس کے جو نتائج ہیں آنے والے وقت میں، انٹرنل اعتبار سے اور ایکسٹرنل اعتبار سے، یعنی ملک کے داخلی معاملات کے اعتبار سے، ملک کے خارجی، دونوں اعتبار سے وہ ملک کے حق میں بہت مفید نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہیں۔ باہر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اکنامیکل سسٹم میں ہمارا ملک کمزور پڑتا جا رہا ہے، کہ جس کا فائدہ دوسرے ملک اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہوگا، جو بہت اچھا ہمارے لیے سگنل نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ لوگ کی جو اس فن کے متخصص و اسپیشلسٹ ہیں، وہ بہتر ان چیزوں پہ
گفتگو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ کیا نقصانات ہیں۔ انٹرنل اعتبار سے، ملک کے داخلی معاملات کے اعتبار سے جو حالات، البتہ جو خارجی اعتبار سے ایک چیز بتا دیں کہ جیسا کہ نیوز میں بات آ رہی ہے کہ یوں بھی ہمارے پی ایم مودی سب سے زیادہ ملک کو قرضے میں ڈبانے والے پہلے پرائم منسٹر بن گئے۔ یہ خود ایک جو ہے وہ بہت اچھا سگنل نہیں ہے۔ انٹرنل اعتبار سے جو مسائل و مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں، جب لوگوں کے روزگار چھوٹیں گے، انکم نہیں ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ہیں ان کے آگے پیچھے فیملی ہے، یا بہرحال نہ بھی فیملی ہو تو بالاخره ضروریات ہیں، پیٹ ہے، سب کچھ ہے، تو یا تو خدا نخواستہ جیسے بعض حالات پیش آئے ہیں کہ بعض لوگوں نے خود کو پھانسی لگا لی، اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیش آئے، اور ہم لوگوں سے گزارش کریں کہ آپ کی جان کی بڑی قیمت ہے، قطعاً آپ ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں کہ پھانسی لگائیں۔ پھانسی اچھی چیز نہیں ہے، یا خودکشی اچھی چیز نہیں ہے۔ یا جو کرپشن کے حالات دیکھے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ جو جرائم پیدا ہوتے ہیں، مجرم پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس آمدنی یا ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ خوب ابھی یہ لوگ جو بے روزگار ہیں، انہوں نے کوشش کی، روزگار کو حاصل کیا، لیکن باقی نہیں رہ سکا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی یہ بے روزگار ہیں۔ ابھی اگر عنقریب ان کے روزگار کا انتظام نہیں کیا گیا اور ان کے لیے کوئی معقول راستہ نہیں تلاش کیا گیا تو ان کو اپنی زندگی میں مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر خدا نخواستہ اگر ان مشکلات نے ان کے قدم کو ڈگمگا دیا، لڑکھڑا دیا، غلط راستے پہ چلے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ جو نیتا لوگ ہیں اور جو منسٹرز ہیں، یہ تو اپنے بنگلوں میں اور اپنے سیکورٹی کے اندر پڑے رہیں گے۔ مشکل یہی پبلک کو برداشت کرنی پڑے گی، اسی عوام کو اس کے خمیازے کو بھگتنا پڑے گا۔ ان حالات سے کون نپٹے گا؟ جو حالات بہت مناسب نہیں ہیں، اور بہرحال ایسے ہیں کہ جو شاید ملک کے مستقبل کو مزید خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ مزید اس لیے ہم نے کہا کہ فی الحال بہرحال جو حالات ہیں وہ ملک کا مستقبل خطرے میں ہے، لیکن اور ایسے بہت سارے حالات ہیں، ہم نے ایک آدھ دو حالات پہ ایک آدھ جملے پیش کیے ہیں، ایسے بہت سارے بہرحال ابھی مولا کائنات کی حکومت سے متعلق ہم ایک بات ذکر کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی وقت کم ہے، ہم جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ لیکن ان سارے حالات کے باوجود گورنمنٹ، بالخصوص سینٹرل گورنمنٹ، اپنے میں مگن ہے۔ اس کی جو ایکٹیویٹیز دکھتی ہیں وہ اپنی پارٹی سے متعلق زیادہ دکھتی ہیں اور ملک سے متعلق نسبتاً کم دکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں وہ پارٹی مختلف اعتبار سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ملک مختلف اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملک کو برباد کر کے چھوڑیں گے، اور بربادی کی کگار تک پہنچ بھی چکا ہے۔ کیوں اس طریقے سے ایسے غلط؟ آپ دیکھیں کہ کرپشن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس حکومت سے پہلے نہیں تھے اور ابھی آ گئے ہیں اور تیزی سے پھیل رہے ہیں، مثلا مذہبی تعصب کہ جس کو باقاعدہ ہوا دی جا رہی ہے، بہت سارے چینلز، افراد اپنے اسپیچ اور اپنی چیزوں کے ذریعے اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور جو چھوٹی موٹی کئی رپورٹ سامنے آتی ہیں اس سے متعلق کہ فلاں جگہ جو ہے وہ گھپلا ہو گیا، فلاں جگہ جیسے ابھی وہ بعض لیب جو ہیں کورونا وائرس کی غلط رپورٹ دے رہے ہیں، پازیٹیو بتائے دے رہے ہیں، جو نگیٹیو ہیں ان کو بھی۔ تو اس طرح سے جو ہے الگ الگ جگہوں پہ جو مسائل پیش آتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں، سد باب کریں، نہ یہ کہ ایسے حالات پیدا کریں کہ مزید ان کو ہوا دی جائے۔ موجودہ حالات میں بہت اہم چیز جو ہے وہ خود دہلی کے دنگے ہیں کہ اس کے متعلق جو چارج شیٹ اور جو چیزیں قانونی کارروائی سامنے آئی ہے وہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے کہ دنیا جن لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ جن کی بھڑکاؤ گفتگو نے، جن کے ہوا دینے نے وہاں کے دنگوں کو جو ہے وہ بھڑکایا، ہوا دی اور سارے مسائل پیش کیے، ان کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے ایسے افراد کا، اور ایک دو نہیں ہے ایسے افراد، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہے۔ حتیٰ وہاں کے سی ایم جو اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ اتنے سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور یہ پکڑیں گے وہ پکڑیں گے، وہ کہاں ہے سر؟ کس کو پکڑا آپ نے؟
کیا کیا آپ نے؟ بیوقوف بنانے والی بات ہے. خاص کر کے جو وہاں کے سی ایم ہیں، جو دہلی کے دنگے سے پہلے تک لوگوں کو بڑی امید تھی ان سے، وہ دنگوں کے بعد ان کے چہرے سے نقاب اترا ہے اور لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ تو باتیں ہی تھیں سب، اور سب ٹائٹا فس ہے. تو خود یہ دہلی کا دنگا ایک تشویشناک چیز ہے. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ملک کی فضا کو مزید خراب کرنے کی امید ہے. یہاں پہ ہم ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ پیش کریں گے کہ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ کی حکومت کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی. آپ تو خیر الیکشن سے آئے ہیں اور الیکشن سے ہی عنقریب چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ. وہ حکومتیں، وہ افراد کی جو الیکشن سے نہیں بلکہ وہ بادشاہی رول کے اعتبار سے تھے، پبلک نے ان کو بھی گرا دیا، ان کا بھی قصہ ختم ہو گیا. آس پاس کے ممالک، عراق کے صدام حسین صاحب عبرت لیجئے، لیبیا کے معمر غزافی سے آپ عبرت لیجئے، مصر کے حسنی مبارک سے آپ عبرت لیجئے. جب عوام میں غم و غصہ بڑھتا ہے، یا موجودہ جو امریکہ کے حالات ابھی ہوئے ہیں، خب دنیا کے بہت سارے ملک ہیں کہ جو امریکہ کی بنیاد پہ بڑا پھولتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس کی بنیاد پہ پھول رہے ہیں وہ خود ہی پچکا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھ لیں ابھی کیا حالات ہو گئے، حکومت کے حالات کتنے خراب ہو گئے ذرا سی ایک جھٹکے سے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے بھکت قسم کے افراد ہیں یہ بہت ہیں، ان کے سپورٹ پہ کچھ، کتنے ہوں گے، یہ کتنے ہوں گے؟ کچھ لاکھ، زیادہ سے زیادہ چلیں 1 کروڑ بھی مان لیا بالفرض. ہندوستان تقریباً 130 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہے. خوب کہاں لے کے آپ جائیں گے اپنے ان گنتی کے افراد کو؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، ولو اکثریت کو ہی آپ اپنے ساتھ کیوں نہ لے لیں، اگرچہ ظاہری اعتبار سے یہ ساری چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہیں. اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ چین نے جو ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہے، یہ بات واقعی تشویشناک ہے. اتنا آسان ہے ہمارا ملک کوئی کہیں سے بھی گھسا ہے؟ کیوں ہم نے اپنے کو اتنا کمزور بنایا کہ چین نے ایسا سوچا؟ کیوں ایسی چیز ہے؟ یہاں پہ ہم اپنے پی ایم سے گزارش کریں گے کہ اس کے پہلے جب پاکستان کو لے کے سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی تو اس وقت بہرحال لوگوں نے شک ظاہر کیا تھا اور ایسی باتیں کھل کے سامنے آئی تھیں کہ اس کی حقیقت نہیں ہے اور اس میں یہ غلط ہے، وہ خرابی، یہ ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے پی ایم سے کہیں گے کہ خوب ایک مرتبہ آپ پھر جوابی کارروائی کر کے لوگوں کو دکھا دیجئے نا، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں نہیں وہ والا کام صحیح تھا. آپ بتا دیجئے، جیسے آپ نے جیسا کہتے ہیں کہ وہاں پہ سب کیا تھا تو یہاں بھی کیجئے. کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنے اندر تک اگر چین گھسایا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں. دنیا کے اعتبار سے ایک دو بات ہے، بہت جلدی سے عرض کر دیں اور اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں. ایران کے جو وہاں کے جسٹس پاور ہیں، ان کے اسپوک پرسن اسپیکر سید محمود موسوی مجد، وہاں کے اسپوک پرسن نے بتایا کہ سید محمود موسوی مجد جو کہ ایجنسیز کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا، اس کو وہاں کے پولیس نے، انتظامیہ نے پکڑنے کے بعد اس پہ مقدمہ چلایا گیا اور جو الزامات ثابت ہوئے ہیں اس کے مطابق اس کو عنقریب سزا دی جائے گی. لہٰذا یہ جو مجرم سید محمود موسوی ماجد ہے، عنقریب دنیا اس کی سزا کو دیکھے گی اور وہ افراد کی جو اس سے یہ سارے کام کروا رہے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سزا کو دیکھ کے ایک عبرت حاصل کریں گے کہ ہر جرم کی سزا کسی نہ کسی انداز میں ملتی ہے.
اس نے بہت ساری فوجوں کی جاسوسی کی تھی، بالخصوص سردار قاسم سلیمانی سے متعلق کافی اطلاعات کو جمع کیا تھا، جمع کر کے ایجنسیز کو دیا تھا کہ جو یقیناً بہرحال کام مناسب نہیں ہے، کوئی بھی ملک ایسا پسند نہیں کرے گا۔ اس کو وہاں پہ موت کی سزا سنائی گئی ہے کہ جو بہرحال پوری دنیا کو دیکھ کے ایک بڑا اقدام ہے کہ جس میں پوری دنیا کو اس خبر میں انٹرسٹ ہوگا۔ امریکہ سے متعلق ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ امریکہ میں کچھ لوگوں نے وہاں کے پریسیڈنٹ کے اوپر مقدمہ دائر کیا ہے کہ ان کے بھڑکاؤ بیان کی وجہ سے وہاں پہ جو دنگے تھے وہ مزید بھڑکے۔ یہ مقدمہ دائر ہوا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں کی نظر ہے کہ وہ بیانات بہت مناسب نہیں تھے اور ان کی وجہ سے دنگا بھڑکا ہے۔ اس پہ پچھلے ہفتے گفتگو ہو بھی چکی ہے۔ حالات خراب ہونے کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے وہاں کے پریسیڈنٹ کو۔ لیکن تھوڑا سا دیکھیں آپ، باوجود اس کے کہ امریکہ میں بہت زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ، لیکن حد اقل بھڑکاؤ بیان کی وجہ سے کیس دائر ہوا۔ ہندوستان جس امریکہ کی دوستی کا دم بھرتا ہے اسی چیز کو صرف دہلی میں عملی کر کے دکھاتے، صرف دہلی میں عملی کر کے دکھاتے۔ آج ہندوستان کے اکثریت اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ چاہے یہاں کے عدلیہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پولیس کا مسئلہ ہو، بہت سی جگہوں پہ کافی اعتبار سے ناانصافیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ خود یہ ناانصافی بھی ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے کہ جو بہرحال آج نکل اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوشش اور دعاؤں سے ملک کے حالات انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوں گے، اور جو بھی ہم لوگوں کے لیے ممکن ہو ہم اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہم سب کی انسانی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے، لیکن یقیناً اس کے ساتھ دینداری اور تقوی، اور کوئی دو چیزیں نہ دینداری ملک کے سے محبت اور اس کے استحکام کے لیے منع کرتی ہے اور نہ ملک دین کے لیے منع کرتا ہے، دونوں ساتھ چل سکتے ہیں اور چلتے بھی ہیں۔ لہٰذا اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ تقوی الہی کو اپنے اندر باقی رکھیں گے اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔